بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا فکری جنگ کے محاذ کا بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہو چکا ہے، اور آخری بحث صرف یہ کہ یعنی فکری جنگ تو پڑھ لی ہم نے، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہ اس جنگ میں ہم نے لڑنا کیسے ہے، جنگ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اور دشمن کے اہداف کیا ہیں، میدان مقابلے کا کیا ہے، جنگ کے ہتھیار کیا ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، دشمن کی پوزیشن کیا ہے۔ اب ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری قوتیں کیا ہیں، دشمن کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی قوتیں کیا ہیں۔ تو یہ چند باتیں باقی رہ گئی ہیں، تو ابھی ان پہ بات ہوگی، اور اس جنگ کے لڑنے کے سلسلے میں جو ترتیب ہم نے بنانی ہے اس پہ بات ہوگی۔ جب تک ہمیں اپنی کمزوریوں کا علم نہیں ہوگا اور جب تک ہمیں اپنی قوت کا علم نہیں ہوگا ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو ہماری کمزوریاں کیا ہیں یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہماری کمزوری جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ایمانی کمزوری ہو سکتی ہے، اور ایمانی کمزوری یہ ہے کہ آج مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے، اور وہ باطل سے مرعوب اور خوف زدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ نہیں ڈرتا۔ اور اللہ پہ یقین کامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مایوسی عام طور پہ چھائی رہتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مایوس آدمی تو کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا کسی میدان میں بھی۔ جو شخص خود مایوس ہے وہ دوسروں کو کیا تسلی دے گا یا دوسرے پہ کیا غالب آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ایمانی کمزوری کو دور کرنا ہے، اور ایمانی قوت اور طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا تعلق اللہ والوں سے بنائیں، ایمان کی محافل میں بیٹھیں۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ اجلس بنا نوم ساعہ، تو مجالسہ مع اولیاء اللہ تعالی مع العلماء و اولیاء اللہ تعالی تقویت الایمان، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو پھر فرائض واجبات کی پابندی، گناہوں سے اجتناب وغیرہ اعمال کا اہتمام، اس لیے کہ اعمال کا اہتمام جب ہوتا ہے تو ایمان خود مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال میں کمزوری ہوتی ہے تو
ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. تو اس لیے ایمانی تقویت حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایمان اعمال کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے صوفیاء کے پاس جانا، ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کی نصائح سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور اسی طرح ہمارے یہاں جو دینی تحریکیں ہیں، مثال کے طور پہ دعوت تبلیغ کا کام ہے، اس میں جڑنا لگنا، یہ چیزیں ہیں جو ایمانی کمزوری کو دور کر دیتی ہیں. اعمال کی کمزوری ان سے جاتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علمی کمزوری بھی دور کرنا. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ سروے کر لیں، ابھی میڈیا والوں نے بھی کوئی سروے کرتے رہتے ہیں عام طور پہ اس قسم کے، لیکن خیر ان پہ تو اعتبار نہیں، وہ تو عام طور پہ منفی سرگرمیوں کے لیے ہی ایسے کام کرتے ہیں. ویسے آپ سروے کر لیں لوگوں سے دینی معلومات کے حوالے سے، تو ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس بیچاری کو دین کی بنیادی معلومات نہیں، نماز نہیں آتی ایک بڑے طبقے کو، یا ٹھیک نہیں آتی، اور اس طرح بنیادی مسائل دین کے معلوم نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں. تو یہ محافل میں، علمی محافل میں شرکت، اور اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروانا، علماء کے پاس بٹھانا، اور علماء پر لازم کے چھوٹے چھوٹے کورسز عوام کو کروانا، درس قرآن، درس حدیث اور مختلف عنوانات سے چھوٹے چھوٹے کورسز مرتب کروانا، یہ لازم ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. دینی علم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ عمل بھی نہیں ہو سکتا، اور ایمان بھی خطرے میں ہے. اور دنیاوی علم نہ ہو تو جو اسباب کی حد تک کا ہمارے معاملات ہیں دنیا میں، وہ متاثر ہوتے ہیں. اب ہمارا دنیاوی علم وہ بھی ناقص ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسکولوں کالجوں کا، 1.5 صدی سے صرف ملازم اور کلرک تک کی حد تک کے لوگ پیدا کر رہا ہے. ماہرین فن اور محققین ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، اور نوکر شاہی صرف پیدا ہوتے ہیں اس ماحول سے. اور جو لوگ کوئی اپنی محنت اور کوشش کر کے کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو غیر شکر لے جاتے ہیں. تو علاج اس کا یہ ہے کہ عصری علوم کی معیاری دستگاہیں قائم کی جائیں، جہاں ضروری دینی تعلیم بھی دی جائے، سائنس اور آرٹس کے پیچھے کار فرما ملحدانہ مغربی فلسفے کی نفی کرتے ہوئے تمام علوم و فنون پر وحی کے بالادستی ثابت کی جائے. ماضی کے مسلم حکماء کی طرح جدید علوم کو ایک ہنر، تکنیک کے طور پہ انسانوں کی خدمت کے لیے سیکھا جائے. مسلم معاشرے کو تکنیکی لحاظ سے مغرب پر بالادست کرنے کے لیے جذبہ خیر سے طب، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تحقیقات کی جائیں. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جب تک ہم خود کفیل نہیں ہوتے تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ ترقی نہیں کر سکتے. اور جب
تربیت کے فقدان کی صورت میں ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، باہر ملکوں میں، اور وہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ ہمارے نہیں رہتے، ان کے ہو جاتے ہیں، تو دین سے اور مذہب سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ باکردار نوجوان وہ اگر جائیں تو جائیں وہاں پہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ خود جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہنرمند نوجوانوں کو تیار کریں اور وہ قوم کی خدمت کریں، اور اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے تازہ وسائل مہیا وہی لوگ کر سکتے ہیں اور اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ ہمارا تعلیمی نظم یہ ہمارا نہیں ہے، غیروں کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور انہوں نے نظام اس ترتیب سے بنایا ہے کہ اس سے کوئی باصلاحیت افراد مسلم معاشرے کو نہ مل سکے۔ کام کے لوگ مسلمانوں کو نہ مل سکیں، بس ملازم پیشہ لوگ۔ پھر ہمارے تعلیمی نظم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف تھیوری سے ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، اور پریکٹیکل سکھایا بھی نہیں جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے، فارغ ہونے والے لوگ جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ معلومات تو ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن ہنر نہیں ہوتا، اور ضرورت تو ہنر کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج بہت سے اداروں والے، فیکٹریوں والے، جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے ڈگریاں لے کے، تو ڈگریوں کی فائل تھیوری اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ کر کیا سکتے ہو۔ اگر وہ بتائے کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کرو، کر کے دکھاؤ۔ اور اگر وہ کر نہ سکتا ہو کچھ تو اس انجینئر کی ڈگریاں اٹھاتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج انجینئرنگ پڑھنے والے وہ ہنر سے بے بہرا ہوتے ہیں، اور ہنر ہوتا ہے مزدور طبقے میں، لیبر طبقے میں، وہ ہنر سے خالی ہیں۔ اب اتنا عرصہ پڑھا لیکن تھیوری آتی ہے، ہنر نہیں آتا، اور عام طور پہ تھیوری کا استعمال بھی نہیں ہوتا، صحیح استعمال بھی نہیں آتا، اور وہ تھیوری کا صحیح استعمال کون جانتے ہیں؟ تھیوری کا صحیح استعمال یہ مستری مزدور لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ جس کے بعد انسان کچھ کر ہی نہ سکے؟ پھر آپ باقی شعبوں کو بھی دیکھ لیں۔
حالت تقریباً سب کی ایسی ہے. ابھی ہمارے مولانا سہیل صاحب دامد القادم عالیہ، مولانا احسان صاحب کے بھائی ریونڈ والوں کے، انہوں نے جو شعبوں کا کام شروع کیا ہوا ہے، تو حضرت کی کاوش ہے، کوشش ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوں جن پہ مغربی تعلیم کا لیبل نہ ہو، خالص اسلامی طرز پہ تمام شعبوں کی تعلیم دیں وہ، اور وہ اس انداز سے لے کے چلیں کہ اس سے ایک انسان جو ایک فن کو سیکھنا چاہتا ہے، ایک فن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے فن کو سیکھے اور اپنے فن کو حاصل کرے. تو ایک شخص ظاہر ہے کہ فن میں زندگی گزار سکتا ہے، اسی میں لگے، اپنے وقت کو لگائے اور اس میں مہارت حاصل کرے، اور بچپن سے وہ اسی فن کے اندر لگے. تو ایسے ادارے ہوں جن میں دینی اور دنیاوی اصلی دونوں تعلیمیں پڑھائی جاتی ہیں. بہرحال ایسے ادارے بن چکے ہیں، اور اللہ نے کیا تو تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے تو یہ خلا پورا ہو سکتا ہے. بہرحال ہماری کمزوری میں ایک کمزوری ہے، صحت کی کمزوری، امراض جسمانی ہے. نوجوان اکثر بیچارے بیمار ہوتے ہیں. آج کے نئے نوجوان تقریباً بیمار ہیں، جبکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ جائیں تو ایسی بیماریاں نہیں تھیں. بیماریوں کی وجوہات میں بڑی وجہ تن آسانی کی زندگی اور مرغن غذائیں اور اس طرح مہلک اور مصنوعی غذائیں، فاسٹ فوڈ اور جہری دوائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی گناہ، یہ بڑی وجوہات میں تھی. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو ورزش کروانا، سادہ غذا دینا وغیرہ، ان کاموں کی طرف توجہ اگر ہو تو یہ سارے بیماریاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. آرگینک غذا آج اس پہ بھی محنت ہو رہی ہے، اس کو عام کیا جائے، رواج دیا جائے. بہرحال پھر ہماری کمزوری میں سے ایک کمزوری ہے اقتصادی کمزوری، سودی معیشت، جس نے ہمارا دیوالیہ نکال دیا ہے. اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو تمام باطل معاشی نظاموں سے دستکش ہونا اور سودی نظام کا خاتمہ کرنا اور اسلام کے معاشی نظام کو اپنانا نہایت ناگزیر ہے. سود، جوا، سٹے بازی، کرپشن، ناجائز آمدن، اسلام ان سب کی روک تھام کرتا ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان کے ذریعے مال کی تقسیم کا ایک راستہ کھولتا ہے. تو جب تک وہ اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم دشمن کا مقابلہ پورے طور پہ نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھ لیں کہ اقتصادی حوالے سے ہم کتنے کمزور ہیں. بات تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے کہ ہماری کمپنیوں کی بنی ہوئی چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی. ملٹی نیشنل کمپنیاں، غیر ملکی تجارتی ادارے، وہ ان کی چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو مارکیٹ میں چلاتے بھی نہیں ہیں، چلانے کو تیار بھی نہیں. تو اس کمزوری سے نکلنے کے لیے بھی حب دنیا کی حوصلہ شکنی
اور خوف الہی اور فکر آخرت پیدا کرنا، تاکہ کرپشن، بدعنوانی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں معاشرے سے۔ پھر میڈیا وار میں ہماری کمزوری، یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہے۔ مسلم ادارے، مسلم جماعتیں میڈیا وار میں بہت پیچھے ہیں۔ بلا شبہ مسلم دنیا کے لبرل شہری سینکڑوں اخبار، رسائل اور جرائد نکال رہے ہیں۔ سرکاری اور نجی ریڈیو، ٹی وی چینلز کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ان سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، نہ ملک و ملت کو۔ اور صحیح الفکر مسلمان اس میدان میں پیچھے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا میدان ہے، اس میں ہمارا جو خبروں کا نظام ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ ان سے لے کے ہم اسے چلاتے ہیں۔ اور حالت تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی طبقہ مذہب کے نام پہ اپنا کوئی میڈیا جس سے کوئی دین کی خدمت کر سکے قائم نہیں کر سکتا۔ آج حالات ایسے ہیں۔ سیاسی ابتری بھی ہماری کمزوری میں سے ایک بڑی کمزوری ہے، اور سیاسی ابتری وبال جان بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے کسی اسلامی ملک میں اصل مسائل پر توجہ نہیں جا سکتی۔ ایک کے بعد دوسرا سیاسی بحران عوام اور حکام کی تمام تر توجہات اور صلاحیتیں ضائع کرتا رہتا ہے۔ سیاسی بحران کا خاتمہ اسلامی نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی نظام لانے کے لیے ظاہر ہے کہ زمین تیار کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کم از کم کوئی 1-2 نسلوں کو تیار کریں گے تو پھر جا کے کوئی سیاسی تبدیلی ملک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا سہیل صاحب نے ایک نصاب تیار کیا، اسلامی دینی کا سیاست و حکومت۔ تو اس طرح کے نصاب عوام میں پڑھائے جائیں اور ان کی تربیت کی جائے تو رفتہ رفتہ ہم اس نظام سے چھٹکارا پا کے اسلامی نظام کو قائم کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قابل اور مخلص قائدین نہیں ہوتے، دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو، اس چیز کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، فقدان ہوتا ہے۔ اور قائدین، قیادت تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ادارے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہماری زمین باں جائے، ہمارے پاس بڑے باصلاحیت اور قیمتی لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو تیار کرنا، یعنی اس زمین کو تیار کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ زمین کیسے پھل دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کمزوری ہماری مالی وسائل کی کمی ہے، کہ ہمارے پاس مالی وسائل کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم عام طور پہ باطل قوموں سے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وسائل کام کرنے والوں کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ تو معاشرے سے غربت کو دور کرنا، یہ باقاعدہ جناب رسول اللہ کی تعلیمات میں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی ایک نہیں پیچھیاں مثالیں ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر میں
اس بحث میں نہیں جاتا. البتہ انفرادی مسائل سے بڑھ کر عام مسئلہ ہے دینی اور قومی منصوبوں کے لیے اموال کی کمی. اور اگر مسلم حکمران ان مسائل کے لیے سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے ذاتی اخراجات کم کر کے سرکاری خزانے کا صحیح استعمال کریں تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں. لیکن پوری دنیا میں مسلم حکمرانوں کا رویہ تقریباً مایوس. باقی اس حوالے سے ہماری ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں. چنانچہ حضرت مولانا سہیل صاحب دامت اللہ علیہ نے مسجد اور محلے میں خدمت کے شعبوں کا ایک نظام بنایا ہے. مسجد محلے کی مسجد سے شعبوں کے دینی خدمت کے شعبوں کا احیاء وہ بہترین نصاب ہے، نبوی نصاب ہے. اگر اس کو لے لیا جائے اور ہمارے علماء مساجد میں اپنے حضرات کی رہنمائی میں ایسا نظام بنا لیں ظاہر ہے کہ صدقات و خیرات کا اور رفائی کاموں پہ خرچ کرنے کا جذبہ عام طور پر مسلمانوں میں ہوتا ہے، اور اس کے پیش نظر اگر ہم ایسا نظم بنائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر ہمارے مساجد خود کفیل ہو جائیں اپنے علاقے کے مسائل میں کہ حل کرنے میں، اور ہمیں احتیاج باقی نہ رہے ایم این اے ایم پی اے اور سرکاری افسران کی. بہرحال یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے. اور ایک بڑی کمزوری ہے جمود، تعطل اور مایوسی، بے حسی، ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہنا اور ہمت نہ کرنا، حوصلہ نہ کرنا. تو اس کا تدارک کرنے کے لیے ہمارے علماء، خطبہ، مقررین، ائمہ مساجد، شعراء، ادبا، یہ حضرات حکمت عملی سے درد دل کے ساتھ صحیح خطوط پہ کام کریں تو یہ جمود ختم ہو سکتا ہے. اور ایک کمزوری ہماری نظم و ضبط کی کمی ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یا تو ہم کام کرتے ہی نہیں، اور یا کرتے ہیں تو بس اندھا دھن شروع کر دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں نتائج صحیح نہیں ملتے. کام ہو نظم و ضبط سے اور بتدریج ہو، اور نیچے سے شروع کر کے آہستہ 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 اسے کمال تک پہنچایا جائے. بعض لوگ کام نیچے سے نہیں شروع کرتے، اوپر سے شروع کرتے ہیں انتہا سے، اور وہ لوگ بھی چل نہیں سکتے اس لیے کہ جب اوپر سے شروع کریں گے تو نیچے ہی آئیں گے. اوپر جب ہاتھ سے شروع کریں گے اس سے اوپر کہاں جائیں گے، یا جائیں گے تو کتنا اوپر جائیں گے، نہیں جا سکتے. نتیجہ نکلتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ نیچے کو آتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کا تدارک کرنا نہایت ضروری ہے. پھر ہماری قوتیں کیا ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. مثلاً ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا، ہمارا برحق ہونا، اور ایمان اسلام کی قوت اور طاقت کا ہمارے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے. اور
امت محمدیہ کے پاس فتنوں کی پیشن گوئی کا اور آنے والے امتحانات کی خبروں کا ایک بہت بڑا علم ہے جو ان کو تقویت دینے والا ہے۔ اور پھر دلائل کے میدان میں جب بھی کوئی غیر جانبداری سے تجزیہ کرے تو اس سے صدق کے دل سے ہمارے موقف کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دلوں کو مسخر کرنے کی حقیقی طاقت اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ محفوظ شریعت ہمارے پاس ہے جو تجربہ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ 1200 سال تک اس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے اور اس کے نتائج 100% نکلے آج تک، جبکہ ایسا کامل مکمل نظام کسی کے پاس نہیں۔ افرادی قوت بہت بڑی ڈھال اور ہتھیار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑی تعداد قوت ہے، افرادی قوت، اور وہ اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مغربی ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ نصف صدی میں مسلمان پوری دنیا کا 60% ہو جائیں گے، اور یورپی ممالک میں مسلم آبادی 30 سے 40% تک پہنچ جائے گی۔ اب اتنی بڑی افرادی قوت کو استعمال کیا جائے۔ جغرافیائی حیثیت، جغرافیہ میں دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک ایک زنجیر کی طرح بحر اوقیانوس کے ساحل سے لے کر بحر الکاہل تک پھیلے ہوئے، اور دنیا کے وسط میں بالکل چوراہے پر انہیں جگہ ملی ہے، اور بری بحری تمام راستے ان سے گزرتے ہیں۔ تو ہم اپنی جغرافیائی حیثیت کو استعمال کر کے ہم دشمن کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں مغرب کا۔ مادنی دولت اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جو مادنی مسائل ان خطوں میں ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، مثال کے طور پہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہے، پاکستان کی زمین میں سونے کے 7ویں بڑے ذخائر ہیں، اور اتنا کوئلہ مدفون ہے کہ ہم صدیوں تک پورے ملک کو مفت بجلی دے سکتے ہیں، اور افغانستان میں لیتھیم کے بڑے ذخائر ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے مغرب کے پاس نہیں ہے، اور مغرب اپنی مادری دولت کو بے تحاشا خرچ کر کے ایک صدی کے اندر دیوالیہ ہونے کو ہے۔ تو یہ ہماری قوتیں طاقتیں تھیں، اور یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کے انعامات تھے اللہ کے دیے ہوئے، اور پہلے ہم نے کمزوریوں پہ بات کی۔ تو اب دوسرا پہلو ہے دشمن کے کمزور پہلو کیا ہیں، اور دشمن کے پاس وہ ہتھیار کیا ہیں، وہ طاقتیں کیا ہیں جن سے دشمن کام لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں چند باتیں اور سمجھنی ہیں کہ اب کام کرنا کیسے۔ تو میں چلیں 2 منٹ ہیں، 2-3 منٹ میں اختصار سے چلیں بات سمیٹ دیتا ہوں کہ دشمن کی کمزوری ہے اس کا باطل عقیدہ، اللہ پر یقین نہیں ہے، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اس کو صرف اپنے قوت طاقت پر ناز ہے، باقی اس کے ساتھ کوئی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی روح بے چین ہے، مضطرب ہے، وہ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے سگریٹ نوشی، شراب خوری، رقص و سرود اور شیطانی کھیلوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سے سکون نہیں بلکہ بے سکونی ہی بڑھتی ہے۔ مغرب کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے، اور وہاں پہ اکثر لوگ اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ماں باپ کو بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اکثر بچے نرسنگ ہومز میں پڑھتے ہیں، اور جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کی جوانیاں دفتروں، مارکیٹوں، ہوٹلوں، کلبوں، جوا خانوں، قہوہ خانوں کی نظر ہوتی ہیں،
اور بوڑھے ہو کے اولڈ ہومز میں رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرہ ان کا کھوکھلا ہو چکا ہے، تباہی و بربادی کو پہنچ چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ان کی. اور موت کا خوف بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ اتنے اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود مجاہدین جہاں جاتے ہیں تو مجاہدین کامیاب ہوتے ہیں، اور اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود شکست کھاتے ہیں. اور افغانستان میں مجاہدین کے سامنے خوف زدہ، ہر وقت ڈرے ہوئے، اور اس کی ایک نے 20 مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں. غرور، نخوت میں مبتلا ہونے سے عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں. غید و غضب بھی حقائق کے ادراک سے مانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غصے سے تفا ہوا کھلاڑی جیسے اپنی توانائی ضائع کر بیٹھتا ہے، اس طرح جنگ میں شریک کسی فریق کے لیے یہ حالت غصے کی مہلک ہوتی ہے. غصہ صبر چھین لیتا ہے، اجرت پسندی پر ابھارتا ہے انسان کو. کھیل و لڑائی دونوں میں جیتنے کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ اور گرم ہاتھ پیروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ جو مغربی ادارے ہیں یہ مسلمانوں پر اسی غض و غضب سے مسلط ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور ان کے رویے سے، اقدامات اور بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب مسلمانوں کے خلاف انتقامی جنون رکھتے ہیں، اور اس کو بہت جلدی سے پورا کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں. بہرحال جس کی ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے، نبی پاک وسلم کی گستاخانہ خاکوں کی شائع کرنے سے، اور قرآن پاک کو جلانا، اور اسلام کے خلاف فلمیں بنانا، اسلام کی توہین کے اندر، اور حجاب پہ پابندی، نمازیوں کی وجہ سے مسجدوں کو بند کرنا، میناریں نہ بنانے دینا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ بیچارے اس لڑائی میں بہت زیادہ اپنے اعصاب کو شل کر بیٹھے ہیں، اور ہاتھوں ہمت جواب دے چکے ہیں. پھر تباہ ہوتی معیشت سرمایہ دار نظام کی کہ ان کے بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، معدنی ذخائر کم پڑ رہے ہیں، اور جو لوگ خوشحال تھے اب وہ بے روزگار ہیں، مفلوق الحال ہیں، خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں مغرب کے اندر. تو یہ رپورٹ خود CIA کی ہے، پیشگوئی کی کہ اگلے 25 برسوں میں مغرب کی دولت مشرق میں منتقل ہو جائے گی. تو یہ تباہ کن معیشت ان کی کمزوری ہے. افراد قلت جب انہوں نے کہا کہ بچے 2 ہی اچھے، تو ان کے ہاں اولاد ختم ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی، اور گناہوں کی نوسط سے عمریں گھٹنا شروع ہو گئیں. تو افراد قوت ان کی بہت تیزی سے گھٹ رہی ہے، اور اب وہ اپنے ملکوں میں بچے زیادہ پیدا کرنے پہ وہ مہمیں چلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب جس قوم کا وہ مزاج جو بنا چکے ہیں وہ جلدی بدلتا تو نہیں ہے. اور پھر ان کے اندرونی انتشار، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے، اور وہ کہہ لیں کہ اولڈ ہوم سے لے کر، یعنی گھروں میں ماں باپ کو اولڈ ہوم میں دھکیلنے سے لے کر حکومتوں تک اندرونی انتشار ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. قرآن کے اعتبار سے بینہم شدید، ان کی آپس میں بڑی سخت لڑائی ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو اکٹھا خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ متفرق ہیں، بکھرے ہوئے. تو یہ ہم نے اپنی کمزوریاں اور طاقتیں اور ان کی کمزوریاں وہ سب ہم نے پڑھ لی ہیں آج کے سبق میں. انشاءاللہ اب کام کا کیا طریقہ ہے، ہدف کیا ہونے چاہیے، کام کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، تو یہ چند باتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 دن میں، امید ہے، یا 3 دن میں، زیادہ سے زیادہ امید ہے 2 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی. تو آج اس پہ اتفاق کرتے ہیں. حضرت برام السلام علیکم استاد جی.
جی وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں. سر جی مولوی عبدالرافظ صاحب نے گروپ کے اندر ایک